السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین حضرات، آج ہمارا عنوان ہے کہ کتنی عمر کا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے، اور اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو کیا اس کی شرارت کی وجہ سے اس کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے عمر کی تعین نہیں فرمائی، یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں عمر کا بچہ آ سکتا ہے اور فلاں عمر کا بچہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، اے لوگو تم اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھنا۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہوگا تو کم عمری کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پائے گا، اور اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ مسجد ہی کے اندر پیشاب کر دے یا گندگی کر دے، جس سے نمازیوں کو کراہت محسوس ہو اور پریشانی آئے۔ اس لیے آپ نے مطلق الفاظ میں یہ بات کہی کہ تم اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچائے رکھنا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ زیادہ چھوٹے بچے مسجد میں نہ جائیں تاکہ مسجد ان کے پیشاب یا ان کی گندگی سے ناپاک نہ ہو۔ بعض بچے وہ ہیں جن کی عمر 7 سال سے اوپر ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا وَضْرِبُوهُمْ، ان کی پٹائی لگاؤ اور انہیں مار لگاؤ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ ابو داؤد شریف کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے اور اس سے نماز پڑھوائی جائے، اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور 10 سال کراس کر جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر اسے پٹائی لگاؤ، اس کی تادیب کرو، اسے ڈانٹو ڈپٹو اور مارو بھی نماز کے چھوڑنے پر، تاکہ بڑا ہو کر یہ نماز کا عادی بنے۔ اور یہی عمر ہوتی ہے نماز کا شوق پیدا کرنے کی۔ تو پتہ یہ لگا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی عمر 8 سال ہے، بچہ شریف ہے، شیطانی نہیں کرتا، اچھا یا برا جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ذکر کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، قرآن پڑھنے کی جگہ، وہاں ناپاکی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو خود ہی پاک کر لیتا ہے، استنجا خود کر لیتا ہے، سمجھدار بچہ ہے۔ ایسا بچہ مسجد میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ان کی نماز میں اس سے کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن بچہ اگر 8 یا 9 سال کا ہے لیکن ماں باپ کی طرف سے تربیت صحیح نہیں ہے، بچپن سے شرارتی، مسجد جب جاتا ہے تو جو بچے شریف آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کو مارتا ہے، پوری مسجد میں شور مچتا ہے، ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ نماز میں مشغول ہیں، اور پیچھے سے ہنسنے کی، ڈھکیلنے کی اور گھونسوں اور مکوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسے موقع پر
شریعت یہ بات کہتی ہے کہ اس کے والدین کو چاہیے کہ پہلے اس کو نماز گھر پر سکھائیں، اسے ادب سکھائیں، اسے بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں ہنسا نہیں جاتا، دھکے نہیں دیے جاتے، دیگر بچوں کی پٹائی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ آپ کو سزا دے گا۔ اس طرح اس کی تربیت کی جائے پیار کے انداز میں، اور جب تک کہ وہ سدھر نہ جائے بالغ ہونے سے پہلے تو اسے گھر ہی میں نماز پڑھوائی جائے اور نماز کا شوق پیدا کیا جائے۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہو گیا اور شرارتی ہے تو اسے پھر ہم گھر پر نہیں مسجد میں بھیجا جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائی جائے گی، کیونکہ اب اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا اس پر واجب ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی رخصت نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا، اگر 7 سال سے کم کا بچہ ہے اور اب کو ڈر ہے کہ اس سے مسجدیں ناپاک ہو سکتی ہیں، پیشاب کر سکتا ہے یا کچھ بھی آواز نکال سکتا ہے، کیونکہ ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہے، اس طرح کے بچے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گھر میں نماز سیکھیں اور انہی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور بچہ اگر 7 سال سے اوپر کا ہے، سمجھدار ہے، شریف ہے اور خوب سمجھتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایسا بچہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے بچوں سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ رہا مسئلہ بچہ ایسا ہے کہ 7 سال سے اوپر کا ہے لیکن شرارتی ہے، مہامکار ہے، دیگر بچوں کو پریشان کرتا ہے، پٹائی کرتا ہے، دھکا مکی کرتا ہے، ایسے بچے کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ اس کے والدین گھر ہی پر اس کو نماز پڑھوائیں اور اسے ادب سکھائیں۔ جب وہ پوری طرح ادب سیکھ لے تو اس کے بعد وہ مسجد جائے تاکہ دیگر نمازیوں کو اس سے پریشانی نہ ہو۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر بچہ بھی نماز کے لیے کہہ رہا ہے، باپ کو بھی شوق ہے اور وہ شیطانی سے بچانا بھی چاہتا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ باپ یا بھائی اس کو سب کے کنارے پر، 8 یا 9 یا 10 سال کا بچہ ہے تو سب کے کنارے پر اپنے بازو میں کھڑا کرے۔ اگر وہ اپنے بازو میں کھڑا کرے گا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی شرارت کرنے کی، کیوں میرا باپ میری برابر میں کھڑا ہے، میرا بھائی کھڑا ہے، میری حرکت کو دیکھ سکتا ہے اور سلام کے بعد نماز کے بعد گھر جا کر میری ٹھکائی اور پٹائی ہوگی، اس لیے وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا اور شیطانیت سے بچ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، مسند احمد کی روایت، فرماتے ہیں کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا سَجَدَا، جب آپ سجدہ کرتے، وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر چھلانگ لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا، جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تو آپ کمر کی طرف سے ان دونوں بچوں کو نرمی کے ساتھ پکڑتے اور زمین پر بٹھا دیتے تھے، لیکن آپ نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ سختی سے پکڑا، نہ ان کی پٹائی کی۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عشاء کی نماز تھی، فرض نماز تھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے بیٹی کے دونوں بچے حسن اور حسین، آپ کو ان سے دلی محبت تھی، دلی لگاؤ تھا اور شوق تھا، اس لیے وہ بچے بھی جانتے تھے کہ ہمارے نانا جان کو ہم سے دلی محبت ہے، تو وہ آپ آ جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ مسجد میں اگر بچے شرارت بھی کریں تو آپ پیار سے، محبت سے ان کو سمجھائیں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ان کو جھڑپیں نہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری ڈانٹ اور جھڑپ ہمیشہ کے لیے اس کو مسجد سے دور کر دے اور الگ کر دے، اور اس کے دل میں مسجدوں کی نفرت پیدا ہو جائے، اور بڑے ہو کر بھی وہ نماز کو چھوڑتا رہے اور یہ کہے ایسی جگہ میرا من نہیں لگتا جہاں مجھے ڈانٹا جائے۔ بہرحال اگر وہ رک گیا تو آپ مسجد سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔
اس لیے بعض حضرات سلام پھیرنے کے بعد بچوں پر ڈٹائی اور جملے کستے ہیں اور اتنی زور سے بولتے ہیں پوری مسجد گونج جاتی ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ مسجد میں زور سے بولنا، چیخنا اور اونچی اونچی آوازیں نکالنا جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہاں بیٹھ گئے، پیار سے پکڑا، پیار سے بٹھایا، نہ ان کو ڈانٹا نہ ڈپٹا. ہمارے آئیڈیل نبی ہیں. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً بے شک تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے. ہر چیز آپ کی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہم آپ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. یہی اتباع نبوی ہے اور یہی اتباع رسول ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا، بچے اگر شرارت بھی کر لیں تو پیار سے سمجھائیں اور ان کے والدین سے بات کریں اور اسے کہیں کہ آپ کا بچہ شیطانی کرتا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد دیگر نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے یا تو ان کو سمجھائیں یا پھر گھر پر ان سے نماز پڑھوائیں. یہ طریقہ سب سے شاندار ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.